السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ یہ بات سیدھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور علماء کی تفسیر سے لی گئی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان دو خاص نشانوں کے بارے میں جو اگر کسی انسان کے جسم پر ہوں تو وہ اللہ کی نظر میں خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو دوستو دھیان سے سنیں اور پوری ویڈیو دیکھیں۔ دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تل کے بارے میں۔ تل ایک ایسے نشان کو کہتے ہیں جو انسان کے جسم پر قدرتی طور پر ہوتا ہے۔ یہ کالا یا بھورا رنگ کا چھوٹا سا داغ ہوتا ہے جو جسم کے کسی بھی حصے پر ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اس تل کو بیکار سمجھتے ہیں یا پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں جانتے، مگر دوستو ہمارے علماء نے تل کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جسم پر تل کا ہونا ایک علامت ہے۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ایک خاص پہچان دی ہے۔ جس طرح ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، اسی طرح تل بھی ایک نشانی ہے۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جسم پر تل ہونا ایک طرح کی برکت کی علامت ہے۔ اگر تل سیدھی طرف ہو تو علماء نے اسے مبارک قرار دیا ہے۔ ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ جس بچے کے جسم پر تل ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں برکت والا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کے لیے خیر لے کر آتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں دوسرے نشان کی۔ یہ دوسرا نشان ایک خاص قسم کا ابھرا ہوا یا گہری لکیر والا نشان ہوتا ہے جو جسم پر ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس انسان کے جسم پر کوئی خاص ابھرا ہوا نشان ہو وہ انسان بہت زیادہ قوت والا ہوتا ہے۔ یہ نشان اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس انسان کو ایک خاص طاقت دی ہے۔ وہ انسان مشکلوں میں بھی نہیں ٹوٹتا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر ایک خاص نشان تھا جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اس نشان کا ذکر کیا ہے اور اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ یہ نشان ایک ابھری ہوئی گوشت نما چیز تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے قریب تھی۔ یہ نبوت کی نشانی تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جسم پر خاص نشان ہونا ایک اہم بات ہے۔ دوستو علماء یہ بھی فرماتے ہیں جس انسان کے جسم پر دو یا زیادہ قدرتی نشان ہوں اسے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ گھمنڈ کرے بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے ایک خاص پہچان دی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی انسان کے جسم میں رکھا ہے وہ بہترین ہے۔ کوئی چیز فضول نہیں، تل بھی فضول نہیں، کوئی نشان بھی فضول نہیں، سب کچھ ایک حکمت کے ساتھ ہے۔ دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے جسم پر یہ دو نشان ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات اللہ کا شکر ادا کرے، زبان سے الحمدللہ کہیں۔ یہ نشان اللہ کی نعمت ہے تو پہلے نعمت دینے والے کا شکر ادا کریں۔ دوسری بات اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں مگر گھمنڈ نہ کریں۔ گھمنڈ کرنا اسلام میں سخت منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان گھمنڈ کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو شکر ادا کریں مگر گھمنڈ سے دور رہیں۔ تیسری بات اپنے جسم کی حفاظت کریں۔ اللہ نے آپ کا جسم امانت کے طور پر دیا ہے، اس کی صحیح دیکھ بھال کریں، صحیح کھانا کھائیں، صحیح نیند لیں، نماز پڑھیں کیونکہ نماز سے جسم اور روح دونوں کو سکون ملتا ہے۔ چوتھی بات دوسروں کی مدد کریں۔ اللہ نے آپ کو خوش نصیب بنایا ہے تو اس خوش نصیبی کو صرف اپنے لیے مت رکھیں، دوسروں کی مدد کریں، غریبوں کو دیں، یتیموں کا خیال رکھیں۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کی برکت اور بڑھاتا ہے۔ پانچویں بات نمازوں کا خاص خیال رکھیں، 5 وقتہ نماز ادا کریں۔ صبح کی نماز خاص طور پر بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ تو نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دوستو یاد رکھیں کہ خوش نصیبی کا دار و مدار صرف جسم کے نشانوں پر نہیں ہے، خوش نصیبی کا اصل دار و مدار ایمان اور عمل پر ہے۔ اگر کسی کے جسم پر کوئی تل یا نشان نہیں ہے مگر وہ نیک ہے، نمازی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے تو وہ انسان خوش نصیب ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ انسان پیارا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی تقوی والا۔ تو تقوی خوش نصیبی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جسم پر نشان تو ایک ظاہری چیز ہے مگر اندر کا تقوی اصل چیز ہے۔ دوستو اگر آپ کے جسم پر یہ نشان ہے اور پھر بھی مشکلات ہیں تو گھبرائیں مت، اللہ پر بھروسہ رکھیں، نمازیں ادا کریں، دعا کرتے رہیں، قرآن پڑھیں، صدقہ دیں، اپنے والدین کی خدمت کریں۔ ان سب اعمال کے بعد دیکھیں کہ زندگی میں برکت کیسے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب بھی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے دیتا ہے، کبھی سیدھا دیتا ہے، کبھی مشکل ہٹا کر دیتا ہے، کبھی آخرت میں اس کا اجر دیتا ہے۔ تو دعا کبھی بیکار نہیں جاتی، مانگتے رہیں اللہ سے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ معلومات حاصل
کر سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔